بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو سید مکرم حسین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ایک مرتبہ پھر علی شرح کے پلیٹ فارم سے عید الاضحیٰ کی سیریز میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے دو بہت ہی زبردست اسکالر نظر آئیں گے، جن میں سے ایک نعیم بھائی ہیں اور دوسرے حنین بھائی ہیں. حنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. نعیم بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. آج کا جو پروگرام ہے ہمارا وہ قربانی کے مسائل سے متعلق ہے، جس میں سب سے پہلے میں نعیم بھائی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. اور میرا سوال یہ ہے جو کہ عموماً دیکھا بھی گیا ہے ہمیشہ عید کے موقع پہ، جیسا کہ منڈیوں میں بھی یہ معاملات دیکھے گئے ہیں. جب بھی کوئی قربانی کا جانور خرید و فروخت ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ جانور لڑکھڑا کے چل رہا ہے، یہ لنگڑا ہے، اس کے پیر میں کوئی مسئلہ ہے. اسی طریقے سے منہ خور کی بیماری ہوتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ عیب ہے اس کے اندر، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے قربانی نہ ہو. تو جانور میں کون سا عیب ایسا ہے جو قربانی کے لیے رکاوٹ بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ قربانی کے جانور کا عیب سے خالی ہونا ضروری ہے. صحیح. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر معمولی سی کوئی اس میں عیب ایسا آ گیا ہے تو اس میں فقہا نے اس بات کی بالکل اجازت دی ہے کہ وہاں پر قربانی تو ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ خلاف سنت ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگی، لیکن قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر عیب بہت زیادہ اس میں ظاہر ہو گیا، بہت زیادہ بڑا عیب ہو گیا، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. پھر اس میں کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی شرع فقیر ہے تو پھر وہ اسی جانور کو قربان کرتے کیونکہ اس پر شریعت نے لازم نہیں قرار دیا تھا. لیکن چونکہ وہ اپنی طرف سے وہ جانور لے آیا تو اب اسی جانور کی اس پر قربانی کرنا لازم ہے. لیکن اگر کوئی شرع فقیر نہیں ہے، غنی، اس پر قربانی واجب تھی، تو اب شریعت اس کو لازم کرتی ہے کہ وہ جائے اور دوسرا جانور لے کر آئے. اب وہ عیب کون سے ہیں کہ جو کہ معمولی سے ہیں جس میں قربانی ہو جاتی ہے، اور وہ کون سے عیب ہیں جن کو بڑا شمار کیا گیا ہے، تو ہر اس کے اعتبار سے اس کی تفصیل ہے. صحیح. جیسا کہ سینگوں کو لے لیں، ہم شروع کرتے ہیں سینگ سے. تو اگر کسی جانور کے سینگ تھوڑے سے ٹوٹ گئے یا اس کو جو ہے وہ جو تجار ہوتے ہیں وہ باقاعدہ سینگ کو کٹواتے ہیں، اس سے جانور میں کچھ خوبصورتی آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر معمولی سے سینگ ٹوٹے ہیں یا زیادہ بھی کاٹے لیکن وہ جڑ تک نہیں کاٹے، صحیح، تو وہ عیب ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی کے بیچ میں حائل ہو، اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے. اگر سینگ کاٹے ہیں اور اتنی حد تک کاٹتی ہیں کہ اس کے باقاعدہ سینگ سے اس کا دماغ نظر آ رہا ہے، باقاعدہ اس طریقے سے تکلیف دی جاتی ہے جانور کو، اور فقط تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے تجار اس کی جو ہے وہ سینگ کٹواتے ہیں. پھر ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ کچھ 6-8 مہینے تک اس کا زخم بڑھتا ہے، اور پھر بڑھنے کے بعد وہ درست ہو جاتا ہے. لیکن وہ زخم درست نہیں ہوا اور اس کا مغز نظر آ رہا ہے، دماغ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ ایسا عیب ہے کہ جس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی. صحیح. اچھا، اس میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ سینگ جو کٹواتے ہیں نا، تو یہ باقاعدہ وہی آپ کی والی بات کہ جب کٹواتے ہیں تو اس وقت تو اس کا دماغ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن 1 مہینہ 1.5 مہینے کے پروسیجر کے بعد وہ اس کو ہیل کر جاتا ہے پوری جگہ کو نا، تو وہ کور ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں. بعض تو جانور ہیل کر جاتے ہیں فوراً، لیکن بعض کا جو ہے نا وہ یہ زخم مزید پک جاتا ہے، اس پہ جو ہے وہ کیڑے وغیرہ جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، اور وہ پروسیس بڑا لمبا ہو جاتا ہے، 6-8 مہینے 10 مہینے تک بھی کہانی چلی جاتی ہے. صحیح. تو اگر اس دوران ہی قربانی کے دن آ گئے تو پھر وہ قربان اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی. صحیح. پھر جب وہ ہیل ہو جائے گا اس کو نیکسٹ ایئر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پروسیس کے دوران اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. صحیح. یعنی اگر ایک شخص ایسا جانور لے رہا ہے جس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنا زخم ہیل کر چکا ہے مکمل، تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ اس صورت میں قربانی ہو تو جائے گی، لیکن ایک صورت اس میں ہو سکتی ہے کہ جب یہ باقاعدہ سینگ کاٹوانے کا پروسیس ہوتا ہے نا، صحیح، تو بعض جانور کے دماغ پہ اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ مجنون ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل چارہ وغیرہ کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو اب ایسی کنڈیشن میں اگر جانور آ گیا تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی. صحیح صحیح. اسی طرح آپ دوسرے روز کی طرف چلیں، آنکھوں کی طرف چلیں، تو اس کا اگر کانا پن جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ پراپر اس کو نظر نہیں آ رہا، صحیح، یا بالکل اندھا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے کان کو لیں، کان کے ساتھ دم اور چکی کو لے لیں. وہ اگر پراپر پورا کٹ چکا ہے، یہاں تک کہ اس کی تعداد بیان کی کہ 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہے، تو اب وہ عیب ایسا ہے کہ جو کہ قربانی کے بیچ میں حائل بنتا ہے اور قربانی اس جانور کی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح جانور کا ناک ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے، تو وہاں پہ بھی قربانی اس کی نہیں ہوگی. صحیح.
दांतों की तरफ देखें तो दांत जिस जानवर की एज वगैरह नहीं होती, और हमारे यहाँ एक उर्फ है कि दांतों को मयार बना कर जानवर लिया जाता है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। बाज तुजार जो है वो दांतों को तोड़ तोड़ते देते हैं। हैं बकायदा। तो अगर एक दो दांत उसके टूटे हुए हैं तो ये ऐब है, लेकिन ऐसा ऐब है कि जिसमें कुर्बानी हो जाती है लेकिन मकरूह होती है। सही। लेकिन अगर किसी जानवर के पूरे दांत ही टूट गए किसी भी बीमारी की वजह से, या मुंह खोर उसका इतना ज्यादा हो गया है कि वो बिल्कुल घास उसने चढ़ना छोड़ दिया है, सही। तो उस कंडीशन में जब वो घास बिल्कुल ले भी नहीं रहा, तो उस कंडीशन में भी उस जानवर की कुर्बानी नहीं की जा सकती। सही। इसी तरह एक कंडीशन ये होती है कि जानवर किसी ऐसी बीमारी में लाहिक हो गया है कि जिसकी वजह से उसका जो गोश्त है वो बिल्कुल गल गया है, सही। और बिल्कुल उसकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जाहिर हो गई हैं, यहाँ तक कि वो चल फिर भी नहीं सकता, अपनी कुर्बान गाह तक भी नहीं पहुंच सकता। सही। तो अब वो ऐसा ऐब है कि जहाँ जो कि जिस हालत में उस जानवर की कुर्बानी नहीं की जा सकती। इसी तरीके से गाय है या बकरी है, उसके थन है और थन खुश्क कर दिए हैं या खुश्क हो गए, तो गाय की कंडीशन में अगर 2 थन खुश्क हो गए तो उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती, और बकरी में अगर एक थन भी अगर उसका खुश्क हो गया तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं की जा सकती। इसी तरीके से नर है, तो नर होने के बाद जो उसको जो है खस्सी किया जाता है, तो ये ऐब नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये उस जानवर को महबूब किया गया है कि कुर्बानी के लिए उस जानवर को कुर्बान किया जाए। सही। लेकिन अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें पाई जाती हैं, जलाला, या तो वो जलाला है जो नजासत ही खाता है, नजासत के अलावा कुछ खाता ही नहीं, उसकी आदत ही है, तो इस सूरत में उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं की जा सकती। तो ये पूरी एक ऐब की तफसील है। अगर इस ऐब की तफसील को जहन में रख के मंडी में जाया जाए या कुर्बानी की जाए तो बड़ी आसानी होगी, और वहां पर जाकर जो शिशुपंच में मुब्तला होते हैं, सही, कि जानवर को चला फिरा के देख रहे हैं और ऐसी चीजों के ऊपर गौर कर रहे हैं जो कि ऐब नहीं शुमार होते, बिल्कुल, लेकिन वहां पर जाके परेशान होते हैं कि आप क्या ये जानवर की कुर्बानी होगी, जानवर को कोई एलर्जी हुई होती है तो वो भी क्या ऐब में, ये भी उसी बीमारी की कैटेगरी में आएगी कि किसी भी बीमारी में, चाहे वो खारिश की वजह से हो या कोई और बीमार में जिसकी वजह से उसका गोश्त बिल्कुल गलना शुरू हो गया और हड्डियां उसकी बिल्कुल जाहिर हो गई, चलना फिरना उससे छोड़ दिया, सही, तो इस सूरत में फिर उसकी कुर्बानी नहीं होती। लेकिन हल्की फुल्की खारिश है तो उस जानवर की कुर्बानी की जा सकती है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि ये सारी कंडीशंस वो हैं कि जो कुर्बानी से पहले है। ज़िबा के दौरान अगर इनमें से कोई एक भी चीज, जैसे ज़िबा के दौरान जानवर उछलते कूदते हैं और उस उछल कूद की वजह से इस तरीके की ऐब अगर कोई उसमें आ गया तो उसका एतबार नहीं है। ये ज़िबा से पहले के तमाम चीजें, ज़िबा के दौरान हो गई तो फिर ऐब ऐसी नहीं है कि जो कि कुर्बानी की चीज में घायल है। सही। अच्छा, इसी में मैं मजीद एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, अपने सवाल में एक चीज़ का इजाफा करूँगा कि मंडी से तो जानवर लिया, बिल्कुल ठीक लिया, चला फिरा के देखा, कोई ऐब नहीं था, नहीं जानवर लगड़ा भी नहीं रहा था, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था। अब वो जाहिर सी बात है लोडिंग अनलोडिंग के दौरान कोई ऊंच नीच हो जाती है और जानवर के पैर में लग जाती है, तो अब इस सूरत में क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी की जा सकती है कि जो जिसका पैर जख्मी हो, इतना पैर जख्मी हो तो चल जाएगा? इसमें वही कंडीशन है कि अगर मामूली सा जख्म ऐसा है कि अगरचे वो तकलीफ में तो है लेकिन चल फिर रहा है, लंगड़ा के चल रहा है और अपनी कुर्बान गाह तक पहुंच सकता है, तो इस जानवर की कुर्बानी की जा सकती है। हाँ, अगर कोई इतना मालदार है और तो सबसे अफजल और औला तो ये है कि बिल्कुल ऐब उसमें ना हो, बिल्कुल जो है वो फरबा जानवर हो और सेहतमंद हो, उस जानवर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान। नहीं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने इस टॉपिक को कवर किया है। हुनैन भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल मैंने करना है, बड़ा सोच के रखा हुआ मैंने आपसे क्या सवाल करना है, और वो ये है कि कुर्बानी के वक्त जब जानवर ज़िबा किया जा रहा होता है तो अगर कोई शख्स उस वक्त तकबीर ना पढ़े, या फिर कोई ऐसा शख्स है कि जो कसाई के साथ मिल के ज़िबा कर रहा है, छुरी फेर रहा है, और वो ये गुमान कर ले कि कसाई तो पढ़ रहा है तो मेरे पढ़ने की हाजत नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म शरा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें दो सूरतें कि एक तो तकबीर पढ़ना भूल गया या फिर तकबीर पढ़ना याद था और उसने जो है आवाज़ बुलंद नहीं पढ़ी, जान कर नहीं पढ़ी। तो देखें, अगर तो तकबीर पढ़ना भूल गया है तो ये तो बिल्कुल जानवर हलाल है, जायज़ है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। रिवायत से भी हमें मिलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, वो जानवर तुम्हारे लिए जायज़ है। दूसरी इसमें बात यह कि जैसे आपने कहा कि तकबीर जान कर नहीं पढ़ते, या दो अफराद जो है वो छुरी पे हाथ रखा हुआ है और एक ने नहीं पढ़ी। अब हमारी सोसाइटी में ये भी सीन होता है कि कसाई छुरी फेर रहा है, उसके साथ घर का एक फर्द है,
یہ دونوں خاموش ہے، باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ زور زور سے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جان کر اگر تو ایک ہی بندہ قربانی کر رہا ہے اور اس نے جان کر نہیں پڑھی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، یہ جانور جائز حلال نہیں ہے. اور اگر دو بندے کر رہے تھے اور کسائی نے تو زور سے کہا باواز بلند، یا گھر کے فرد نے کہا اور کسائی نے نہیں کہا، تو اس صورت میں بھی جو ہے قربانی جائز اور حلال نہیں ہوگی. یہاں پر ضمناً ایک بات میں کرتا چلوں کہ ہم بلا مبالغہ لاکھوں کروڑوں کی قربانی کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو لوازمات ہوتے ہیں قربانی کے، یعنی کسائی ہے، پھر قربانی کے بعد کی صفائی ہے، اسی طرح قربانی کے جانور کو جہاں کھڑا کیا جا رہا ہے، ہم اس میں پیسے خرچ کرنے میں نا ذرا بخل پنا کرتے ہیں. بالکل. تو پھر اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسائی ہے مثال کے طور پہ لاکھ کا جانور لے لیا، اب کسائی کو 2-5 ہزار کے لیے ہم جو ہے وہ توڑوا رہے ہوتے ہیں. اور اب چونکہ ہمارے شہر میں اگر ہم دیکھ لیں تو اتنے کثیر تعداد میں قربانی کے جانور آتے ہیں تو مسلمان کسائی تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اب کرسچنز اور ہندو بھی کسائی ہیں، کیونکہ پروفیشن بن گیا ہے نا کہ یار 3 دن دہاڑی بن جائے گی. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے کسائی جو بالکل فاسق و فاجر ہیں، جن کو مطلب کوئی مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بس اپنے آپ کو جو ہے وہ ترم خان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا، یا پھر ہندو یا کرسچن آ گیا. اسی طرح وہ کسائی آ گئے کہ جن کو گٹکا کھانے کی عادت ہے، اب منہ میں پان یا گٹکا ہے اور وہ چھری بھی پھیر رہے ہیں اور باآواز بلند جو ہے وہ تکبیر نہیں کہہ رہے، اتنی آواز سے بھی نہیں کہ اپنے کانوں نے سن لیا. تو یہاں پر جو 2-5 ہزار روپے بچائے تھے نا، اب اس کا ثمرہ، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کا وہ لاکھ کا جانور جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو قربانی کرتے ہوئے چھری پہ ہاتھ جس کا ہے، جو پھیر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، تو اس کو بھی جانور جو ہے مسائل پتہ ہوں. اور اسی طرح کسائی کو بھی پہلے تمہید کر دیں، اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ نے جو ہے باآواز بلند کرنی، اگرچہ اس کو برا لگے کہ یار ہم بھی مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسائی برا مان جاتے ہیں، لیکن بہرحال اگر برا بھی لگتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن اس کو بتائیں. ہاں، لیکن آپ اس کو بتائیں کہ بھائی میری یہ جانور جو ہے نا تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا، لہٰذا یہ کرو. تو لہٰذا اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے. اگر بھول گیا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر جان کر نہیں پڑھا یا پڑھا لیکن اتنی آواز سے نہیں پڑھا کہ اپنے کانوں نے نہ سناؤ، تو پھر جو ہے قربانی کا جانور وہ ضائع ہو جائے گا. اچھا، اللہ اکبر. یعنی تھوڑے سے پیسے بچا لیتے ہیں اور کم علمی کی بنیاد پہ پورا جانور ہی ضائع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل لاکھوں روپے کا جانور ضائع. بالکل ایسا ہی. اچھا نعیم بھائی یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ ابھی حنین بھائی نے بھی ذکر کیا یہ کہ ایک سیزن ہوتا ہے، مطلب 3 دن ٹھیک ٹھاک تگڑی دہاڑی لگنی ہوتی ہے قصاب کی. تو اس میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے زیادہ جانور وہ ذبح کریں گے، کاٹیں گے، اتنی زیادہ ان کی دہاڑی لگے گی. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جلدی میں مطلب جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کی صورت کے لیے کھڑی چھری مار دیتے ہیں یا دل پہ چھری مار دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کھڑی چھری مارنا جائز ہے؟ کیا حکم شرع ہے اس حوالے سے؟ بالکل، یہ اس سیزن میں بڑا عام نظر آتا ہے کہ جو خاص طور پہ ایسے کسائی ہوتے ہیں جن کے پاس اچھے خاصے جانوروں کی لسٹ ہوتی ہے جو ان کو ذبح کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو بس وہ جلد بازی میں جو ہے ذبح کرنے کے بعد اس کے دل پہ بھی چھرا پھونکتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اس میں سے جان ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ شریعت نے باقاعدہ جانور کے حقوق بیان جہاں پہ کیے، وہاں پر اس کے ذبح کرتے وقت کے بھی آداب بیان کیے کہ خاص طور پر جہاں پر جانور کو ذبح کیا جائے تو چھری کو بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ تیز دھار والی ہو، تاکہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کو تکلیف کم ہو. جہاں پر شریعت نے ہمیں اس جانور سے فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، وہاں پر کچھ لمیٹیشنز بھی ہمیں بیان کی ہیں کہ تکلیف اس کو بہت زیادہ نہ ہو، لیکن فقط اپنی دنیا کی کچھ پیسوں کے لیے، کچھ وقت بچانے کے چکر میں، اور خاص طور پر جب یہاں وقت بچاتے ہیں اور جانور کاٹنے کے بعد کئی گھنٹے یا کئی منٹ جو ہے وہ تفریح وغیرہ میں گزار دیتے ہیں، تو خاص اس وقت بس ایک جلد بازی ہوتی ہے کہ فوراً جانور ٹھنڈا ہو، تو جسٹ دنیا کے فائدے کا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے تھے. صحیح. ایک بڑی زبردست روایت ہے، اگر اس روایت کے اوپر ہم اگر غور کریں نا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم اگر غور نہیں کرتے اور انہی باتوں کی وجہ سے ہماری آخرت میں گرفت ہو گئی تو پھر ہمارا کیا بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن تمام جانوروں کو پیش کیا جائے گا، وہاں پر لوگ بھی کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ سینگ والے جانور کو بغیر سینگ والے جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور ایک چونٹی کو دوسری چونٹی سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر حکم ہوگا کہ مٹی ہو جائے. اب غور کریں کہ بالفرض ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ ہمارے لیے جنت کی بشارت ملنے والی ہو، لیکن ہم بالکل کونے پہ آ کے، کنارے پہ آ کر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ کسی جانور کی حقوق میں حق تلفی کر دیا، اس کے ساتھ ظلم کر دیا،
تو وہاں پر اس جانور کو بدلہ دینے کے بعد ہمارے اعمال اتنے کم ہو جائے کہ ہم جنت کی جگہ دوزخ میں چلے جائیں, تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اور یہاں پر تو میں اس کو ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم شمار کروں گا کہ ایک جانور نزا کی کیفیت میں اس کی جان نکل رہی ہے, اور جان نکلنے کی کیفیات روایت میں ایسی سخت بیان ہوئی ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف کا عالم. بالکل ایسے ہی, اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جانور کس طریقے سے تڑپ رہا ہے. اب اس تڑپ کو بھی ہم احساس نہیں کر پا رہے, ہمارے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ اس کیفیت کو ہم برداشت احساس کرنے کے بجائے بلکہ اس کو جو ہے وہ اور مزید تکلیف دے رہے ہیں. بعض اوقات اس کے سر کو بالکل جدا کر دیتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور بعض اوقات فقط اپنے وہی دورے سے پیسے کمانے کے چکر میں ہم جو ہے وہ 5-10 منٹ بچانے کے چکر میں اس کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں جہاں پر کسائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پر 5-10 منٹ دے دیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی جانور جو ہے وہ ایسا مل جائے کہ جس کو گرانے میں ٹائم لگ جائے, وہ اپنا ذہن پہلے سے بنا لے کہ بھائی 10 منٹ جو ہے نا وہ کرنے کے بعد میں اپنا ٹائم جو ہے وہ چائے وغیرہ پی لوں گا, پانی وغیرہ پی لوں گا, دیگر جو معاملات ہیں وہ نارملی گٹکا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں, تو پہلے سے یہ ذہن بنا لے کہ بھائی میں ذبح کرنے کے بعد میں گٹکا کھا لوں گا 5 منٹ, تاکہ جو ہے وہ اس کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ اس کے 5 منٹ ضائع ہو. آپ کے اس پیغام سے وہ گٹکا کھانا نہ شروع کر دیں گے. تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھانا ہے جب اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد کھانا ہے تو ٹھنڈا کرنے سے پہلے, ذبح کرنے کے بعد بالکل ایسے ہی دلیل مل جائے گی کہ اللہ میں نہیں صاحب نے کہا. اسی طرح جو ہے وہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ بھائی سب سے پہلے تو وہ پیسے دے رہا ہے. بالکل. تو جہاں اس کو دیگر جانور کاٹنے ہیں تو اس کو اپنا جانور بھی کٹوانا ہے, اس کا لاکھوں کا جانور ہے, فقط کچھ ہزار کے چکر میں اس کا جانور کو تکلیف دے کر کیوں اپنا جو ہے وہ خراب کرے. بالکل. تو وہ سامنے سے چائے وغیرہ پیش کر دے, اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو چائے وغیرہ پیش کر دے, جب تک وہ چائے پے گا جب تک اس کا جانور ٹھنڈا ہو جائے گا. صحیح. تو یہ کچھ اسٹیپس ہیں کہ جس پر عمل کر کے جو ہے اگر ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی ایسا نہیں کرو, تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو, ہم تو جلدی ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں, بیچارہ تڑپ رہا ہے. یہ جو ہے نا وہ لا علمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جلدی ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اصل حکم شرع کیا ہے؟ حکم شرع یہ ہے کہ اس کی جو 4 یا اکثر نسیں کاٹنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیا. صحیح. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کا مطلب کھڑی چھری اگر کوئی مار دیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا؟ قربانی تو ہو جائے گی, لیکن وہی ایک ظلم کے شمار ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ ظلم عظیم ہے, اور اس ظلم کا بدلہ پھر آخرت میں دینا ہے. اللہ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, اور یہ بڑی جرات والی بات ہے کہ اگر کوئی اس بات کو سوچ لے اور اپنے ذہن میں کر لے کہ ٹھیک ہے آخرت میں دیکھیں گے, تو پھر تو اس کے جو ہے وہ عقائد کے بارے میں معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ کس کے سامنے جرات دکھا رہا ہے. ایسے ہی. تو یہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کی اگر گہرائی میں اگر ہم جائیں تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. حقیقت ہے, ایسے ہی ہے. اچھا حنین بھائی, اسی کے ساتھ یہ بات بتائیں کہ سجاوٹ کا جو سامان, یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جانور جب لوگ لے کر آتے ہیں تو ان کو سجاتے بھی ہیں, ہار بھی چڑھاتے ہیں, جھنجھنے بھی پہناتے ہیں, ہزاروں روپے کے مورے بھی پہناتے ہیں. تو اب وہ یہ بولتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ جب ہم نے اتنا خرچہ کر لیا تو بار بار ایسا خرچہ کیوں کریں. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک اچھا مورا لے لیا ایک دفعہ, اچھی چادر لے لی, اچھا جو ہے وہ ہار لے لیا, تو اس کو سنبھال کے رکھ لیں, قربانی کے بعد اگلے سال پھر دوبارہ وہی پہنا دیں گے اگلے جانور کو. تو جانور کے قربانی کا جو بھی جانور ہے اس کا جو بھی سجاوٹ کا سامان ہے, کیا اس کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر تو وہ سجاوٹ کا سامان جانور کے ساتھ ہی آئے, یعنی آپ نے جب سودا کیا تھا تو اس نے مطلب گائے والے نے مورا وغیرہ اس کو پہنایا ہوا تھا, تو پھر اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کے بعد ان سارے سامان کو صدقہ کر دیا جائے, یہ افضل ہے. اگر اپنے پاس بھی رکھ لے تو گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن پھر یہ ہے کہ قربانی سے پہلے اتار لے, تاکہ اس پہ خون اگر لگ گیا نا تو پھر وہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا سامان, اور جو ہے یہ بھی اسراف میں آئے گا, اور علماء نے اس کی اجازت نہیں دی, تو لہٰذا رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, زبردست طریقے سے اس ٹاپک کو کور کیا ہمارے دونوں ہی بہت ہی زبردست مہمانوں نے, اور یقیناً ہماری آڈینس کو, دیکھنے والوں نے بہت کچھ اس موضوع سے سیکھا ہوگا. آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا تو یقیناً ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, تاکہ لوگ سیکھیں. دیکھیں یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اپلوڈ کر دینا نہیں ہے, لوگوں تک یہ پہنچانا ہے. یہ پیغام جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی بڑی بڑی قربانیاں ضائع کر دیتے ہیں, اپنے لاکھوں روپے ضائع کر دیتے ہیں, یہ سکھانا مقصد ہے. تو صرف ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دینا یہ مقصد نہیں ہے, لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے, صحیح مسائل پہنچانا مقصد ہے. تو اس اچھی نیت کے ساتھ اپنے تمام دوستوں کو, رشتہ داروں کو یہ ویڈیو شیئر کریں, تاکہ کم علمی کی بنیاد پر کوئی بھی اپنی قربانی ضائع نہ کرے. ملتے ہیں نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.